الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو حجۃ الوداع سے متعلق جاری ہے، اور آج کی اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے ان قرآنی آیات کا ذکر ہوگا جن کا تعلق حجۃ الوداع سے ہے، یا یوں سمجھیے قرآن میں چند آیتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت بہت ہی اہم اور عظیم آیت ہے۔ اس کا نزول حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس موقع پر کیا ہے، اس میدان میں وقوف عرفات کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر صحابہ کرام کو سنایا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر رو پڑے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے اے عمر، تمہیں کیوں رونا آ رہا ہے؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے رونے کی وجہ اور سبب بیان کی، اور کیا وجہ اور کیا سبب تھی وہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس آیت کا مفہوم سمجھنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا دن، یعنی عرفات والے دن، آج کا دن ایک ایسا دن ہے، اکملت لکم دینکم، میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اسی طرح اپنی نعمتوں کو بھی تم پر کیا ہے، تمام کیا، پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام تمہارے لیے دین ہونا، اس پر کیا ہے، میں راضی ہو گیا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اس دین کو میں نے تمہارے لیے کامل کیا ہے، یعنی اب دین مکمل ہو چکا ہے، دینی تعلیمات، تمہیں اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کو قبول کرنا ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ میں نے اس دین کو مکمل کیا اور اپنی بھرپور نعمتوں سے تمہیں نوازا، اور اسلام تمہارا دین، اس پر کیا ہے، میں راضی ہو گیا۔ یہ آیت کا مفہوم، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کیا ہے، رو پڑے، اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ اور سبب، تو عمر ابن الخطاب نے فرمایا، یا رسول اللہ، انہ لیس بعد الکمال الا النقصان، کوئی چیز اگر کامل ہو جائے تو کمال کے بعد کوئی اور کمال نہیں ہوتا، مزید اور
بلکہ کمال کے بعد کیا ہے؟ کمی آتی ہے۔ انسان کی عمر ہے، اپنی عمر میں ایک کمال درجے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے کمال میں کمی آتی ہے۔ بڑھاپا کمی کی علامت ہے، عمر میں کمزوری کی علامت ہے۔ اسی طرح دنیا کی دوسری تمام چیزوں کو لے لیا جائے، اگر کوئی چیز کامل مکمل ہو جائے، تیار ہو جائے، اب اس کے بعد اس میں کیا ہے؟ کمی آتی ہے۔ حضرت عمر کے کہنے کا مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، اگر دین کامل مکمل ہو گیا، اب جو ہے کوئی اور مزید کمال کی گنجائش نہیں بلکہ کمی کی گنجائش ہے۔ مطلب یہ کہ اے اللہ کے رسول، کمی اس طرح کہ اب آپ کیا ہے؟ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو لے کر کے بھیجا اور آپ کے ذریعے اس دین کو کامل مکمل کرنا چاہا اللہ نے۔ اب دین مکمل ہو چکا ہے، مطلب یہ کہ اب آپ اس دنیا سے کیا ہے؟ رخصت ہونے والے ہیں۔ اس پر کیا ہے؟ مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو یہ آیت اس ناحیے سے کیا ہے؟ ایک بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اسی لیے یہود مدینہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ آیت ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس دن کو ہم عید مناتے، خوشی کا دن مناتے۔ اور وہ آیت یہی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر بن الخطاب نے کہا، اللہ کی قسم، یہ آیت کب، کہاں پر، کس طرح، کس دن نازل ہوئی، اس کے بارے میں مجھے کیا ہے؟ کامل مکمل علم ہے۔ یہ آیت میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ نازل ہوئی تھی۔ تو المہم کہنا یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ ایک اہم آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کا نزول حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ہوا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات، سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ آیات جو سورہ النصر ہیں، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے، بزار اور بیہقی وغیرہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نزلت هذه السورہ، کہ یہ سورت سورہ النصر نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، اور حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق منی میں یہ سورت کیا ہے؟ نازل ہوئی۔ اور منی میں بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نزلت یوم النحر وہو بمنی فی حجۃ الوداع۔ یوم نحر، یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منی پہنچے تھے، یوم النحر، اس دن کیا ہے؟ یہ آیات سورہ النصر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ نازل ہوئی۔ اور اس آیت میں بھی اگر دیکھا جائے حضرات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا، وفات پانا، اسی کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگر اللہ تبارک و تعالی کی مدد آ جائے اور فتح سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی نواز دے۔ فتح سے مراد فتح مکہ، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کی مدد آئے، نصرت آئے اور مکہ اگر فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے دین میں فوج در فوج، بڑی بڑی تعداد میں داخل ہونے لگے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو تم اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرنا، استغفار کرنا، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کیونکہ تمہارا رب تواب ہے، معاف کرنے والا ہے۔
تو اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اللہ کی مدد آ جائے، نصرت حاصل ہو جائے، مکۃ المکرمہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو کہ لوگ داخل ہونے لگے اللہ تبارک و تعالی کے دین میں افواجا، فوج در فوج۔ اسی لیے مکہ جب فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد بڑی بڑی تعداد میں پورا پورا قبیلہ، پورا پورا خاندان، پورا پورا علاقہ، فوج در فوج لوگ دین اسلام میں کیا ہے داخل ہونے لگے۔ اور حجۃ الوداع مکہ فتح ہونے کے بعد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس حج کو ادا کیا تھا۔ اب آگے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا، وَاسْتَغْفِرْهُ اور استغفار کرنا، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کیونکہ بلا شبہ تمہارا رب تواب ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ادھر استغفار کی تاکید ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم اعمال کرنے کے بعد استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے، تاکہ استغفار سے گناہ معاف ہو جائیں، اور جو کچھ عمل کے انجام میں، عمل کرنے میں کمی بیشی رہ گئی، اللہ تبارک و تعالی استغفار کے ذریعے اسے کیا ہے مکمل کر دے۔ مثال کے طور پر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو آپ 3 دفعہ استغفار ضرور کیا کرتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ تم فریض حج کر لو، افاضہ سے فارغ ہو جاؤ تو تم کیا ہے استغفار کا اہتمام کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم نعمت حاصل ہونے کے بعد اپنی تسبیح اور رب سے استغفار کا حکم دے رہا ہے کہ اگر اللہ کی نصرت تمہیں حاصل ہو، جب حاصل ہو تمہیں اللہ کی تبارک و تعالی کی طرف سے نصرت اور مکہ فتح ہو جائے، لوگوں کو فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے تم دیکھ لو، فسبح بحمد ربک، تو تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، واستغفرہ اور کیا ہے استغفار کرو، انہ کان توابا، یقیناً تمہارا رب کیا ہے بہت ہی زیادہ تواب ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ در فوج، فوج در فوج جو ہے دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے حج کرنے کی توفیق دی، آسانی فرمائی کہ تم نے حج ادا کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اب تمہارا دنیا سے رخصت ہونا اس کا وقت قریب آ چکا ہے، تو تم کثرت سے جو ہے تسبیح بیان کرو، استغفار کرو، اور دنیا سے رخصت ہونے کی تم کیا ہے تیاری کرو۔ تو یہ آیات یا یوں سمجھیے سورہ النصر بھی حجۃ الوداع ہی کے موقع پر ایام تشریق اور ایام تشریق میں بالخصوص، جیسے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں یوم النحر، یوم نحر ہی کچھ کیا ہے یہ صورت کیا ہے نازل ہوئی۔ حضرات اگر دیکھا جائے تو حجۃ الوداع کا جو معاملہ اور جو قصہ ہے، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ عبرت اور نصیحت کیا ہے پائی جاتی ہے۔ ایک سب سے اہم نصیحت اور سبق یہ کہ تعلیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم عمل کر کے دکھائیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا، تعلیم دی اور کہا خذوا عنی مناسککم، حج کا کیا طریقہ ہے تم سب مجھ سے سیکھ لو، میرے ہی جیسے کرو، جیسے میں عمل کر رہا ہوں ویسے ہی تم بھی عمل کرو۔ اسی لیے اگر ہمیں دوسروں کو سکھانا ہے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی عمل ہمیں سکھانا ہے، وضو کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، حج کا طریقہ ہے، احرام پہننے کا طریقہ ہے، یہ سب ہم عمل کر کے ان کو دکھائیں، انہیں کیا ہے تعلیم دیں۔ صرف زبانی بتانے پر اکتفا نہ کریں کہ ہاں نماز میں اتنے ارکان، اتنے شرائط ہیں، اور جو ہے نماز میں
رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، صرف اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ جس طرح اپنی زبان سے ہم سکھاتے ہیں اسی طرح ہم عمل کر کے بھی اپنے سامنے والوں کو کیا ہے سکھائیں، چاہے بڑی عمر والے ہوں یا چھوٹی عمر والے ہوں، تاکہ جب عمل کر کے سکھایا جائے گا تو زیادہ اس میں کیا ہے تعلیم کیا ہے آسان ہوتی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے سکھایا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن کی اگر ہمیں تعلیم دینا ہے تو قرآن بھی کیا ہے ہم صرف اس کی تعلیم زبانی نہ دیں کہ ہاں قرآن میں جو ہے تجوید کے احکام اس طرح ہیں اور فلاں احکام ہیں، بلکہ خود ہم تلاوت کریں اور تلاوت کر کے تجوید کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ سامنے والا اچھی طرح مکمل کیا ہے تعلیم کر سکے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات تو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اہم تعلیم ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، تمام تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو، احادیث نبویہ کو، ہم جو کچھ سنتے ہیں دوسروں سے اسلامی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دوسروں تک ہم پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی تعلیم دی صحابہ کرام کو اور کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج میرے ساتھ حاضر ہے، میری باتوں کو سن رہا ہے، ان باتوں کو ان تک پہنچا دے جو غائب حضرات ہیں، یعنی جو حاضر نہیں ہو سکے میرے ساتھ، میرے اس پیغام کو، میرے ان باتوں کو ان تک کیا ہے پہنچا دے۔ اور جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رغبت دی ہے ہمیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک جو ہے پہنچائیں، جیسے کہ مختلف اور بھی جو ہے روایات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات پر ابھارنے کی کوشش کی کہ تم میں سے جو حاضر ہے میرے سامنے میری باتوں کو سن رہا ہے، آگے ان تک پہنچائے جو غیر حاضر ہیں، جو میرے ساتھ حاضر نہیں ہو سکے۔ تو ہم بھی جو کچھ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان تعلیمات کو، چاہے قرآن سے تعلق ہو، احادیث نبویہ سے ہو، اسلام کی تمام پاکیزہ تعلیمات کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو ہمارے ساتھ اس مجلس یا اس محفل میں موجود نہیں تھے۔ اس پر کیا ہے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب اور ایک اہم کیا ہے نیکی ہوگی۔ اور بھی دیگر دوسرے بہت سارے دروس و عبر حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہے پائے گئے تھے، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور حجۃ الوداع سے متعلق کیا ہے بات ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک نیا موضوع آپ کی خدمت میں لے کر اگلی نشست، اگلی ملاقات میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔